ریاض میں ورلڈ ڈیفنس شو 2026 فروری کی وہ شام جب گٹس کے نمائندے نے پردہ ہٹایا تو اسکرین پر صرف ایک میزائل نہیں تھا بلکہ پاکستان کا وہ عزم تھا جو دہائیوں سے دفتری فائلوں میں قید تھا۔ سمیش P282 نام چھوٹا ہے مگر اس کے پیچھے 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی وہ حکمت عملی ہے جو 2030 تک جنوبی ایشیا کی طاقت کی تعریف بدل دے گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ DF-17 کا متبادل نہیں، یہ وہ خاموش انقلاب ہے جسے چین، ہندوستان اور امریکہ نے ممکن دیکھا مگر پاکستان نے ممکن کر دکھایا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ آئیے آپ کو مئی 2025 کی اس صبح لے چلتے ہیں جب آپریشن سندور کے تیسرے روز ہندوستانی برہموس میزائل پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ وہی برہموس ہے جو میگ 3 کی رفتار سے پرواز کرتا ہے اور جسے روس اور ہندوستان کی مشترکہ انجینئرنگ نے 1998 سے 2026 تک مسلسل اپ گریڈ کیا۔ ایکسپرٹ الیگزینڈر لیونوف جو NPO میشینوسٹرورینیا کے CEO ہیں خود کہہ چکے ہیں کہ برہموس اب ہائپر سونک ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر 2025 کی جنگ میں پاکستان نے ثابت کیا کہ JF-17 تھنڈر سے فائر کیا گیا پاکستانی میزائل نہ صرف S-400 جیسے جدید ترین دفاعی نظام کو چکمہ دے سکتا ہے بلکہ اس کی ناک سے 400 کلومیٹر دور ہدف کو 10 میٹر کی درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ ڈیٹرنس ڈاکٹرائن کی مکمل از سر نو تشکیل تھی۔ اب سمیش کو دیکھیں۔ ڈیلی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گٹس نے 2026 میں واضح کیا کہ یہ میزائل 290 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، مگر ٹاپ وار اور دا ڈیفنس واچ کے ڈیٹا بتاتے ہیں کہ یہ رینج 350 کلومیٹر تک توسیع پذیر ہے۔ وار ہیڈز کی بات کریں تو یہ اینٹی شپ رول میں 384 کلو گرام اور لینڈ اٹیک میں 444 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے کر جاتا ہے۔ اس کا سرکلر ایرر پروبیبلٹی صرف 10 سے 15 میٹر ہے، مگر اصل میں گیم چینجر کیا ہے؟ اس کا کواسی بیلسٹک ٹریجیکٹری۔ روایتی میزائل پیرابولک آرک میں جاتے ہیں جسے S-400 جیسے ریڈار آسانی سے ٹریک کر لیتے ہیں، مگر سمیش 40 کلومیٹر کی بلندی سے عمودی زاویے پر 80 ڈگری کے اینگل میں وار ہیڈ کو چھوڑتا ہے۔ اس رفتار پر میگ 8 تک پہنچنے والا وار ہیڈ اتنا کم رد عمل کا وقت دیتا ہے کہ CIWS جیسے دفاعی نظام بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں سوال اٹھتا ہے، کیا پاکستان واقعی ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہے؟ جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں بیجنگ جانا ہوگا۔ 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں واضح ہوا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ صرف سیمنٹ اور اسٹیل سے نہیں بلکہ دفاعی صنعت کی منتقلی سے جڑا ہے۔ چین نے پاکستان کو جو J-35A اسٹیلتھ طیارے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے وہ 2026 میں پاکستانی فضائیہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ KJ-500 AWACS طیارے پہلے ہی پاکستان کی فضائی نگرانی کو ہندوستان سے آگے لے جا چکے ہیں، مگر سب سے بڑا گیم چینجر HQ-19 ہے۔ ریڈ کاسٹرینس کے مطابق یہ وہ نظام ہے جو 200 کلومیٹر سے زائد بلندی پر 3000 کلومیٹر تک کی رینج میں دشمن کے بیلسٹک میزائل کو ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی سے تباہ کر سکتا ہے۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آپریشن سندور میں HQ-9B کی کمزوریوں نے پاکستان کو سکھایا کہ صرف اینٹی ایئر ڈیفنس کافی نہیں، اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس ضروری ہے۔ HQ-19 اس خلا کو پر کرتا ہے۔ یہ تھاڈ اور S-500 کے پیمانے پر کام کرنے والا پہلا ایشیائی دفاعی نظام ہے جو پاکستان کے پاس آ رہا ہے۔ اب ڈیٹا کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے پاس S-400 ہے جو 380 کلومیٹر رینج میں 80 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اس کے پاس برہموس ہے جو میگ 3 سے ہائپر سونک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے پاس اگنی 5 ہے جو MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ مگر پاکستان نے سمیش کے ساتھ صرف ایک میزائل نہیں بنایا، ایک مکمل ڈاکٹرائن شفٹ کی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق 2025 کی جنگ نے ثابت کیا کہ پاکستان نے محدود جنگ کا تصور ہی دفن کر دیا۔ سابق قومی سلامتی مشیر جنرل ناصر جنجوعہ کا بیان ہے کہ ہندوستان کی اوور اسیسمنٹ اور مس کیلکولیشن نے اس کی اسٹریٹجک ریلیونس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مگر اس دوڑ کی قیمت کیا ہے؟ سمیش کا کوئی باضابطہ تخمینہ جاری نہیں کیا گیا۔
تاہم HQ-19 جیسے نظام کی قیمت 800 ملین سے 1.2 بلین ڈالر فی بیٹری ہے۔ یہ وہ بجٹ ہے جو پاکستان جیسے محدود وسائل والے ملک کے لیے بھاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ متبادل کیا ہے؟ جب دشمن کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو جو آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو 10 منٹ میں نشانہ بنا سکے تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو دوڑ میں شامل ہوں یا پھر تاریخ کا حصہ بنیں۔ اب 2028 اور 2030 کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کے مطابق چین پاکستان کو 40 J-35A اسٹیلتھ طیارے فراہم کرے گا۔ یہ وہ طیارے ہیں جو امریکی F-35 سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان طیاروں پر سمیش کا ایئر لانچڈ ویریئنٹ نصب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سمیش کی رینج 350 کلومیٹر سے بڑھ کر 500 کلومیٹر ہو جائے گی۔ جب یہ سمیش J-35A سے فائر ہوگا تو عرب سمندر سے بنگال تک ہندوستانی بحری بیڑا کہیں بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مگر سب سے بڑا سوال جو ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سب پروپیگنڈا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی رپورٹ میں واضح ہے کہ 2025 کی جنگ میں پاکستان نے نہ صرف ہندوستانی رافیل طیارے گرائے بلکہ S-400 کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ وہ شواہد ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چین کی طرف سے HQ-19 کی فراہمی کا اعلان 29 مئی 2025 کو ایکس پر بھی کیا گیا۔ اگرچہ سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے، مگر اسٹریٹجک سگنلنگ صاف ہے۔ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں جو صرف جوابی کارروائی کرے، یہ پاکستان ہے جو دشمن کے پہلے وار کو ہی ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑا، پاکستان نے اسے بحال کیا۔ 1974 میں ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے 28 مئی 1998 کو جواب دیا۔ 2019 میں بالا کوٹ کے بعد پاکستان نے F-16 سے جواب دیا۔ 2025 میں S-400 اور رافیل کے چیلنج کا جواب سمیش اور J-35 دے رہے ہیں۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ سمیش صرف 444 کلو گرام بارود نہیں اٹھاتا، یہ پاکستان کی 2047 تک کی ویژن اٹھاتا ہے۔ یہ بتایا کہ HQ-19 صرف 200 کلومیٹر کی بلندی پر میزائل نہیں روکتا، یہ دشمن کی نیند روکتا ہے۔ مگر اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان 2030 تک مکمل ہائپرسونک خود کفیل ہو جائے گا؟ کیا یہ سمیش واقعی ہندوستانی براموس 2 کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا ہمیں اس دور پر خوشی ہے یا فکر؟ کمنٹس میں لکھیں۔ اور ہاں، اگر آج کی یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔